السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم و قدم آگے بڑھتے ہوئے آج 255 نمبر آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کا ایک حصہ بھی ہے، یعنی اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے، وہ صاحب عظمت بھی ہے، وہ العلی العظیم۔ ایک سوال ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس آیت میں کرسی کا لفظ آیا ہے، لہذا خود سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا ہے۔ مکتب اہل بیت یعنی شیعوں کے یہاں اور مکتب خلفاء اہل سنت کے یہاں بھی، دونوں کے یہاں بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی چوٹی کی منزل میں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک چوٹی ہو تو یہی آیت ہے، اور آیتوں میں اس کا مقام بہت ہی عظیم، بہت ہی بلند و برتر مقام ہے اس آیت الکرسی کا۔ اسی طرح اس آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خود ان سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس آیت کی فضیلتوں کو سنا، آیت الکرسی کی فضیلتوں کو میں نے سنا، اس دن سے، اس وقت سے کوئی رات میری ایسی نہیں گزری کہ جس دن میں نے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ ہر رات میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں، آیت الکرسی میں 16 مرتبہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی کو توحید کا علم اور شعار کہا جاتا ہے، توحید کا سب سے عظیم پیغام کہا گیا ہے آیت الکرسی کو، جبکہ قرآن مجید میں بارہا توحید کا پیغام آیا ہے، الگ الگ کلموں میں بیان ہوا ہے۔ کبھی خداوند عالم کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا پیغام ہے۔ کبھی کہتا ہے لا الہ الا ہو، یعنی غائب کی ضمیر استعمال کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے لا الہ الا انت، یعنی بندے، اس کی مخلوقات یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی توحید کا کلمہ ہے، توحید کا پیغام ہے۔ کبھی کبھی خدا خود کہتا ہے لا الہ الا انا،
یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یعنی متعدد الگ الگ طریقے سے توحید کے کلمات کو بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کسی جگہ پر بھی آیت الکرسی کی طرح اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کو یکجا بیان نہیں کیا گیا ہے. ایک ساتھ اتنی صفتیں اللہ کی توحید اللہ کے لیے نہیں لائی گئی ہیں. توجہ فرمائیں، اللہ کی صفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک اللہ کی وہ صفتیں ہیں، کچھ صفتیں ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں، عین ذات ہوتی ہیں، یعنی جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے. خداوند عالم کی عین ذات ہوتی ہے. کیوں؟ یعنی اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، اس کو اس کے جز نہیں بنا سکتے، اس کے وجود سے اس کو صفت کو ہم الگ نہیں کہتے. اس کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے. جیسے علم ہے، خدا کا علم خدا کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا. حیات ہے، حی جو کہا گیا ہے، یہ خدا کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں خداوند عالم کی جن کو صفت فعلی کہا جاتا ہے، صفات فعلیہ. خداوند عالم کی صفات فعلیہ وہ صفت ہیں کہ جو خود اللہ کے فعل اور کام سے وابستہ ہیں. جیسے خلق کرنا، اس نے خلق کیا تو وہ خالق بن گیا، اس نے معاف کیا تو وہ معاف کرنے والا بن گیا. تو ایسے اس نے رزق دیا تو وہ رازق بن گیا. تو یہ صفت فعلیہ جو اس کے کام سے جڑی ہوئی ہیں، پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے. تو وہ توجہ فرمائیں، صفات فعلیہ جو ہیں وہ اللہ کے ارادے سے جڑی ہوئی ہیں. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو خلق کرتا ہے، اور جب خلق کرتا ہے تو وہ خالق بن جاتا ہے. اللہ کے ارادے سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن صفت ذاتیہ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ اگر خدا چاہے تو اسے علم حاصل ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ چاہے تو اسے علم حاصل نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا. یہ بیان کرنا غلط ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے. لہذا اگر اللہ کی صفت ذاتی کو تشبیہ کرنا ہے سمجھنے کے لیے، تو بالکل یوں سمجھ لیں جیسے انسان کا مخلوق ہونا. اگر انسان ہے تو ہر حال میں وہ مخلوق ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مخلوق ہو الگ ہے، انسان الگ ہے. جو بھی انسان ہے وہ مخلوق ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جدا کر دیا جائے. اس کو پیدا کیا گیا ہے جو بھی انسان ہے. تو یہ صفت ذاتی ہے انسان کی، اس کا مخلوق ہونا. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں، عالم ہے خدا تو اس کا علم اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. قادر ہے خدا تو اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے علم کے صفات بھی اس سے الگ، اس کی ذات میں ہی جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ آیت الکرسی ہے اور اس میں بہت سی بحثیں، بہت طولانی بحثیں اس میں کی گئی ہیں. انشاءاللہ چند پروگرام میں ہم اس آیت الکرسی کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بیان کریں گے. فی الحال آیت الکرسی میں آج اتنا ہی. انشاءاللہ باقی آئندہ پروگرام میں اور اس کے بعد کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خدایا ہم سب کو اپنی حقیقی معرفت عطا فرما، اور زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہر شب آیت الکرسی پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.